ایک نماز تھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا. میرے کریم رب کی چوکھٹ کو, میرے کریم رب کے دروازے کو, میرے کریم رب کے گھر کو تو نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. بندے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. نا نا نا. اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب روٹتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. مجھے اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ نماز پڑھا کر. جی ماشاءاللہ, نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر, آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, میرے کپڑے پلید ہیں. اور نادان, تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا. اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے, وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا, وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا. استاد کلاس پڑھا رہے تھے, آگے بچے پڑھ رہے تھے. آپ لوگوں میں سے کوئی استاد بھی بیٹھے ہوں گے, دل کے کانوں سے سنیے گا. میاں اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. استاد کلاس پڑھا رہے تھے, بچے پڑھ رہے تھے. استاد نے ایک سوال کیا, بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ دل کے کانوں سے سنیں. استاد کلاس پڑھا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. استاد نے ایک سوال کیا, بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا, اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا, استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا, اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا, استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. تیسرا بچہ کھڑا ہوا, اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا, استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے, لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو. کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میڈا دکھ, میں کو تیڈا دکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ, جتا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے, میں کو روہی چولستان دا دکھ, جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی, اور میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جون دے قبرستان دا. آج 10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوں, ادھر سے مؤذن آواز دیتا حیا علی الفلاح, چلے آؤ کامیابی کی طرف. لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو, مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح. جوانو تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا حیا علی الفلاح. ادھر سے مؤذن آواز دے رہا ہے اللہ اکبر. ادھر 4 نوجوان اکٹھے بیٹھے ہیں. ایک کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. دوسرے بھی اس بات پہ اپنا سر ہلاتے, جی اچھی طرح سر ہلاتے, اچھا ٹھیک ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی, وہ سارے سر ہلا رہے. جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے. جو مسجد میں جاتا ہے, مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں, موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے. آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے. مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا, مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا, مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں نادان, دین
تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، مالک بلال کے اوپر پتھر برساتا ہے، بارش برس رہی ہے، نیچے احد احد کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے۔ آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے جاتے ہو نا تو اسے پیالے کو ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر جی میں شالا، مالک کی چوکھٹ پہ آ کے دولت نہ مانگا کر۔ میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، سردی مجھے بھی لگے۔ مالک کی چوکھٹ پہ آ کے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی۔ میاں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر خزانے پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بات خاتمے کی چل پڑی۔ ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے سفید داڑھی والے بابا، اب جو سفید داڑھی والے بابا بیٹھے نا دل کے کانوں سے سنے، اور جو نوجوان بیٹھے یہ بھی دل کے کانوں سے۔ ادھر سے بابا جی آ رہے تھے سفید داڑھی والے بابا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، قبلہ نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ ادھر سے بابا جی آ رہے ہیں، ادھر سے نوجوان جا رہا ہے کتا پکڑا۔ نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹے۔ نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یہ میرا کتا اچھا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے گا، بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اور بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، نہیں تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا ہے۔